السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ تاریخی دن ہے جس میں ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوا، اور اس دن پاکستان میں قانونی طور پر قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور انہیں ختم نبوت کا منکر قرار دیا گیا۔ اور اس یہ عظیم کارنامہ ذوالفقار علی بھٹو کی قسمت میں آیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ قانون سازی کروائی، باقاعدہ قانون بنوایا، قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور انہیں ختم نبوت کا منکر قرار دیا گیا، اور ان پر پابندیاں لگیں کہ یہ اپنی آزادی کے ساتھ تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، تو مختلف قسم کی پابندیاں لگیں اور قانون بنا۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی قسمت میں یہ سعادت آئی ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے علماء کی، بہت سارے لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو تحریکیں چلی ہیں ختم نبوت کے قانون بنوانے کے لیے، 10 سال تقریباً ختم نبوت کی تحریک چلی ہے، اور اس 10 سال کے عرصے میں تقریباً 10,000 کے قریب لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، قربانیاں دیں، اور لوگوں نے جیلیں کاٹی، جیلوں میں گئے، شہید ہوئے، کتنے ہزاروں میں زخمی ہوئے۔ اور اس کارنامے میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے جنہوں نے یہ تحریکیں چلائی اور بالآخر اپنی منزل پر پہنچے اور کامیابی انہیں نصیب ہوئی، اور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پا گئے۔ تو یہ 7 ستمبر کا دن وہ تاریخی دن ہے پاکستان کی تاریخ کا جس میں ختم نبوت کا بل منظور ہوا، قانون بنا۔ یہ ختم نبوت ہے کیا چیز؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قادیانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہوئے، اور انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو نبی مانا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس پر وحی آتی ہے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور جو اس پر نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے عقائد انہوں نے عقائد لے کر آئے، اور اس طرح کی باتیں قادیانیوں نے کی، تو اس کے جواب میں پھر تحریکیں چلی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو ختم نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ صرف میری اور علماء کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا، میں آخری نبی نہ ہوتا، جب مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی، نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، عمر نبی بن کر آتا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کی شریعت، آپ کی کتاب قرآن مجید چلے گی، اور آپ کی احادیث سے لوگ جو ہے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو اس دن کو تاریخی طور پر یاد رکھا جائے، 7 ستمبر کو منایا جائے، اور اس پر چھٹی بھی ہونی چاہیے، اور سرکاری سطح پر اس کو منایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ختم نبوت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو ہی بتایا جائے کہ 7 ستمبر کے دن کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کیا ہے، اس حوالے سے اپنے گھر میں اپنے دوست احباب کے ساتھ ڈسکس کی جائے، انہیں بتایا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت ہو اور اس قانون کی بھی حفاظت ہو۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔